الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ذہنی آزمائش اور آج 20واں سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اور آج ہم ایک اور پری کوارٹر فائنل کرنے جا رہے ہیں۔ مقابلہ ہے کشمیر اور رحیم یار خان کے اسلامی بھائیوں کے درمیان۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج دیکھنا یہ ہے کہ رحیم یار خان یا کشمیر کے اسلامی بھائی کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر پاتے ہیں کہ نہیں۔ یاد رہے کہ سلسلے کے اختتام پر آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے، وہ سوال ہم کر کے گئے ہیں، اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں کہ کتنے اسلامی بھائیوں یا مدنی چینل کے ناظرین نے دیا ہے اور اس میں سے انشاءاللہ صحیح جواب دینے والوں میں سے کسی ایک کی قرآن اندازی کی جائے گی۔ جی، سوال یہ تھا کہ بعد انبیاء اور مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک یعنی انسانوں جنوں اور فرشتوں میں سے کون افضل ہیں؟ جواب ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت سارے ہمارے ناظرین نے جواب دیا، جنہوں نے جواب دیا ان کے نام آپ اسکرین پر دیکھیں گے۔ آئیے قرآن اندازی کرتے ہیں کہ اس میں سے کس کا نام جو ہے وہ آج سلسلے میں نکلتا ہے۔ جی، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ۔ جی، آج جو انعام ہے فیضان باب المدینہ کراچی، باب المدینہ کراچی کے فیضان بھائی، آپ کو یہ تحفہ مل رہا ہے، ہم سے رابطہ کیجئے اور انعام حاصل کیجئے۔ اسکرین پر باقیوں کے نام آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کن کن نے، ویسے تو بہت سارے صحیح جواب آتے ہیں، چند نام اسکرین پر آپ دیکھ لیجئے اور فیضان جو ہیں باب المدینہ کراچی سے آج کا تحفہ انہیں پیش کیا جائے گا۔ آپ اپنا ایڈریس ہمیں بھیج دیجئے۔ اب سوال، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا مشہور زمانہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے ایک شعر، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام میں کن بزرگ ہستی کی شان کی طرف اشارہ کیا گیا؟ بیوٹیفل سوال ہے، جواب مل جائے گا آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ کے ماہنامے سے حاصل کیجیے۔ آئیے دونوں ٹیموں سے گزارش کرتے ہیں کہ رحیم یار خان یا ہمارے کشمیر کے اسلامی بھائی اپنی جگہ پر تشریف لائیں، دیکھتے ہیں کہ کس نے آج آگے جانا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں عبدالوہی؟ جی بالکل، رائے کا اظہار کرتے رہا کریں کہ کون سی ٹیم آگے جا سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ۔ رحیم یار خان اور کشمیر، رحیم یار خان والوں کو دیکھ کر مجھے وہ آخری سوال اور آخری جواب یاد آ گیا کہ کس طرح یہ ٹیم آگے گئی تھی اور کئی اسلامی بھائیوں کی سمجھے کہ سانسیں روک دی تھی اس ٹیم نے، اور یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ایک مقابلہ ہوا تھا۔ دونوں طرف کی ٹیموں کا تعارف حاصل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سے اسلامی بھائی اور کس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ہمارے سلسلے میں آئے ہیں۔ جی، محمد عمران اتاری المدنی، جامعۃ المدینہ مدرس۔ ماشاءاللہ۔ جی، شہزاد قمر مدنی اتاری، شعبہ مدنی چینل مفتش۔ جی، محمد اکرم رضا اتاری، جامعۃ المدینہ صادقہ درجہ خامسہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش میں بہت سارے دلچسپ اور بہت خوبصورت سلسلے ہوتے ہیں لیکن کچھ سلسلے یاد رہ جاتے ہیں۔ رحیم یار خان والے پری کوارٹر فائنل میں پہنچے، کیسے پہنچے آئیے دیکھتے ہیں۔ چلو چلو سمیٹ لو، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ 3 ٹیمیں ہمارے ساتھ آج شامل ہیں۔ آج رحیم یار خان، رحمت آباد اور گلزار طیبہ کے اسلامی بھائی ہیں اور ان تینوں ٹیموں میں سے کسی ایک ٹیم نے جانا ہے آگے۔ علم نور ہے۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو بچے بچیوں نے کیا کیا؟ بچے اور بچیاں جو ہیں وہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پھیل گئے اور محمد آ گئے، رسول اللہ آ گئے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کے لیے سب سے پہلے بنائی جانے والی مسجد کون سی تھی؟ مسجد قباء۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ رحیم یار خان والوں کی باری ہے، نمبر پسند کرے۔ نمبر 3 نمبر 3، درست تلفظ کا انتخاب کرے۔ ظلم۔ آپ نے کہا ظلم، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ یہ آخری موقع ہے جناب۔ نمبر 2، نمبر 2، وضو میں پورے سر کا مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ سنت ہے۔ جی آپ نے کہا سنت، جواب درست دے دیا ہے۔ یہاں مقابلہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، درست کیجئے۔ دیکھیں پہلا آپ نے کیا درست کرنا ہے۔
मदनी मुकालमा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इट्स अमेजिंग। रहीम यार खान वाले करीब आ गए हैं मुकाबले में। अब आखिरी सवाल है, आइए देखते हैं स्क्रीन पर क्या दुरुस्त करना है। एक बार फिर अब अगर गलत जवाब होगा तो ये बाहर हो जाएंगे। अमेजिंग, देख रहे निसाब रहमत। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कमाल हो गया मदनी चैनल के नाज़रीन। इस टीम ने पीछे से आकर आगे जो है वो मुकाबला जीत लिया है। आइए कश्मीर के इस्लामी भाइयों से तारुफ हासिल करते हैं। ज़ोहैब अली अत्तारी कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद से। जी। मोहम्मद ज़िशान अत्तारी बाग़ मदीना आदात कश्मीर शोबा जामियातुल मदीना दर्जाए राबिया। माशाअल्लाह। जी। शुएब अहमद अत्तारी ज़िला बिम्बर कश्मीर। कश्मीर के इस्लामी भाई भी आ गए हैं, रहीम यार खान वाले भी आ गए हैं। आइए देखते हैं आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। जी। इल्म नूर है, इश्क के बोल, मज़ामीन कुरान, सफर है मगर अकेले, तहरीर कीजिए और दुरुस्त कीजिए। देखना यह है किस टीम ने आगे जाना है। पहला राउंड शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। इससे पहले के पहले सेगमेंट को शुरू करें, आपको बताते हैं कल बाबुल मदीना कराची और मीरपुर खास के इस्लामी भाइयों के दरमियान जो मुकाबला हुआ उसका नतीजा क्या निकला, उसके कुछ मनाजिर आइए देखते हैं। चलो चलो समेट लो, सिलसिला ज़हनी आजमाइश एक बार फिर हाजिर हैं। बाबुल मदीना कराची और मीरपुर खास का मुकाबला है। बरस रहा है इल्म नूर है। ये नूर। क्या जन्नत में नींद भी होगी? नींद एक किस्म की मौत है, तो जन्नत में मौत नहीं, इसलिए नींद नहीं होगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या सदका और खैरात करने से बलाएं और मुसीबतें दूर होती हैं? रिवायत में है कि सदका देने में जल्दी करो कि बला सदके से आगे नहीं बढ़ती। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अजब नहीं कि लिखा लौह का नजर आए, नक्शे पा का लगाओ गुबार आंखों। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इल्म में ज़ुहद में बेशुबा तू सबसे बढ़कर कि इमामत से तेरी खुल गए जो हर सिद्दीक। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सूरह अर्रूम की आयत नंबर 38 में क्या फरमाया गया? सूरह रूम की आयत नंबर 38 में इरशाद हुआ है कि अगर तुम्हें खर्च करना है तो अपने अजीज़ों व अकारिब का ख्याल रखो और गरीबों, मिस्कीनों और मुसाफिरों पर भी खर्च करो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नंबर पसंद कीजिए। एक नंबर। एक नंबर सैयदी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद साहब का नाम बताएं। अबू मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह का नाम सैयद मूसा जंगी दोस्त था। जवाब गलत हो गया है। उनका नाम सैयद मूसा था, अबू मूसा नहीं। बारी है मीरपुर खास वालों की। नंबर पसंद कीजिए। नंबर 8 चार मशहूर फरिश्तों के नाम बताएं। हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। नंबर 13। नंबर 13 जिसने हराम का एक लुकमा खाया उसके कितने दिन की नमाजें और दुआएं नामकबूल होंगी? 40 दिन। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दुरुस्त कीजिए क्या है, आइए देखते हैं स्क्रीन पर। जी। इश्क रसूल। इश्क रसूल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। काफी फर्क से मीरपुर खास वाले 54 नंबर से वो आगे लेकर गए हैं, क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए हैं। जी मध्य चल के नाजरीन, पहला राउंड इल्म नूर है। सवाल करेंगे रहीम यार खान वालों से, काले रंग के जूते पहनना कैसा है? स्याह रंग के जूते पहनना मना है, इसके पहनने से मुश्किलात और परेशानियां आती हैं। पीले रंग के जूते पहनना अफजल है कि उसके पहनने से खुशियां नसीब होती हैं। आपने जवाब दिया कि मना है और उसमें आपने फरमाया परेशानियां और मुसीबतें आती हैं। जो जवाब मेरे पास लिखा है मैं पढ़ देता हूं, फिर मजलिस फैसला करेगी। काले जूते पहनना गम लाता है। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं इब्ने जुबैर और मोहम्मद बिन कसीर ने सियाह जूते पहनने से मना किया है क्योंकि ये गमगीन करते हैं। क्या इस जवाब को पूरा दुरुस्त माना जाए? 1 नंबर दिया जाएगा क्योंकि कंप्लीट जवाब नहीं था। अब बारी है कश्मीर वालों की। ये बताइए कुरान करीम की वो कौन सी सूरतें हैं जो नमाजों के नाम पर हैं? सूरह फज्र और सूरह अस्र। सूरह फज्र और सूरह अस्र। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है रहीम यार खान वालों से, बताइए
بچہ یا بچی کے عقیقے میں جانوروں کی تعداد کے بارے میں ارشاد فرمائیے. افضل یہ ہے کہ بچے کے لیے 2 جانور ہوں اور بچی کے لیے 1 جانور. لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1 ہو. مولانا شاہ امام احمد رضا خان امام عشق و محبت فرماتے ہیں دونوں کے لیے کم از کم 1 جانور تو ہے ہی, اور بیٹے کے لیے 2 جانور افضل ہیں, اور بیٹے کے لیے 2 کی استطاعت طاقت نہ ہو تو 1 بھی کافی ہے. جواب درست دے دیا ہے. عقیقے کی بات چل رہی ہے, بتائیے عقیقے کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ عقیقے کا جو جانور ہوتا ہے وہ بھی قربانی کے جانور کی مثل ہے کہ یہ جانور بے عیب ہونا چاہیے, جانور کے اعضاء سارے سلامت ہوں, اور بکرا یا بکری اس کی عمر 1 سال سے زیادہ ہو. اور اسی کے حوالے سے علامہ شاہ قدسی فرماتے ہیں کہ بدا میں ہے کہ افضل قربانی یہ ہے کہ افضل عقیقہ یا قربانی یہ ہے کہ مینڈا, چتکبرا, سینگوں والا اور خصی ہو. جی, مینڈا, چتکبرا, سینگوں والا, خصی ہو, اور جناب 1 سال سے کم عمر جائز نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. سوال کریں گے رحیم یار خان والوں سے, لوگوں سے محبت کرنے سے متعلق نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فضیلت ارشاد فرمائی؟ یہ منچ امتحان ہے, عجیب اس کی شان ہے. یہ منچ امتحان ہے, عجیب. جو شخص لوگوں سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت رکھے گا اور اپنی کسی رشتہ داری کی وجہ سے اور اس کا آپس میں لین دین نہ ہو تو اس شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے. رحیم یار خان والو, آپ سے غلطی ہو گئی ہے. یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پوچھی گئی, اور حدیث پاک یہ ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ایمان کے بعد سب سے افضل عمل لوگوں سے محبت کرنا ہے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, ذرا غور کیجئے, مسلمانوں کی خیر خواہی, ان سے محبت کرنا, اچھے انداز سے پیش آنا اللہ کو کتنا پسند ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں ایمان کے بعد سب سے افضل عمل یہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو خوش اخلاقی بھی نصیب فرمائے, لوگوں کا خیر خواہ بنا دے. کشمیر والوں کی باری ہے. غسل کر لینے کے بعد کیا دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے یا وہی غسل کا وضو کافی ہوگا؟ غسل کر لینے کے بعد دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے, اسی غسل سے آپ نماز یا کوئی بھی ہو جاتا. جی, غسل کے لیے جو وضو کیا تھا وہی کافی ہے. اب غسل کے بعد دوبارہ وضو ضروری نہیں, بلکہ اگر وضو نہ بھی کیا ہو تو غسل کر لینے سے اعضائے وضو پر پانی بہ جاتا ہے, لہٰذا وضو بھی ہو گیا, کپڑے تبدیل کرنے سے بھی وضو نہیں جاتا. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے زخم وغیرہ سے کتنی مقدار میں خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس کا تسبیح تلاش علم بندگی ہے, درس اس کا. اتنا خون اگر زخم سے نکلے کہ جو بہنے کی مقدار ہو کم از کم 2 قطرے تو وہ ناقض وضو ہے. کم از کم 2 قطرے والی شرط تو یہاں نہیں لکھی ہے, لیکن جواب یہ ہے کہ خون, پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس جگہ کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے, تو وضو جاتا رہا. کیا اس جواب کو درست مانا جائے گا؟ نہیں جناب. کیا 1 نمبر بھی نہیں دیا جائے گا؟ 1 نمبر بھی نہیں دیا جائے گا, کیونکہ 2 قطرے نہیں. اور اس میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ بعض اوقات ایسی جگہ جس کا وضو میں دھونا ضروری نہیں ہے, ماشاءاللہ آپ تو پڑھے ہوئے ہیں, آنکھوں کے اندر اگر خون بہے گا اور وہاں وضو میں دھونا ضروری نہیں ہے, تو ایسی اور بھی جگہ ہیں. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ خون, پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس جگہ کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے, تو وضو جاتا رہا. غلطی ہو گئی ہے. رحیم یار خان والوں سے سوال کریں گے ہم جناب کشمیر والوں سے. بتائیے علماء مومنین سے کتنے درجے بلند ہوں گے؟ علماء مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے اور ان کے درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہو. علماء کرام عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے اور ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہوگی. جواب درست دے دیا ہے.
آپ ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ علماء کے فضائل کتنے ہیں. پھر کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو بلکہ خود عالم دین بننے کی کوشش کریں, درس نظامی پڑھیں اور علم دین حاصل کریں. بے شک اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے. مروجہ ذریعہ ہے درس نظامی. دعوت اسلامی کا الحمدللہ ایک طریقہ ہے, جامعۃ المدینہ موجود ہیں, کیوں نہ خود داخلہ لیں, اپنے بچوں کو اس میں داخلہ دلائیں اور علماء بنائیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جی اب رحیم یار خان والوں سے سوال ہے, اور سوال یہ ہے, تھوڑا سا آسان سوال کر دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا, اس ترجمہ قرآن کا نام بتائیں. کنز الایمان شریف. آپ نے کہا کنز الایمان, جواب درست دے دیا ہے. اب باری دوبارہ ہے ہمارے کشمیر والوں کی. بتائیے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے متعلق امام شافعی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 16 سال سے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا, یعنی سیر ہو کے کھانا نہیں کھایا, کیونکہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا یہ پیٹ کو بھاری کرتا, جسم کو بھاری کرتا, عبادت میں سستی لاتا اور عقل کو زائل کرتا, اور اس سے عبادت میں سستی پیدا ہوتی ہے. اللہ اللہ اللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو جیتے ہی کھانے کے لیے ہیں, کھانا جینے کے لیے کھانا چاہیے مگر کھانے کے لیے نہیں جینا چاہیے. زیادہ کھانا بہت سارے امراض بھی لاتا ہے, عبادت میں سستی بھی پیدا کرتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. 5 سوال اور سارے صحیح جواب. اب باری کشمیر والوں کے سارے صحیح جواب غالباً ہوئے ہیں. اب سوال ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. آپ سے شعر نہیں سننا, یہ سننا ہے. بتائیے یہ کلام کس کا ہے, کس نے لکھا ہے؟ اس کلام کو لکھنے والے بزرگ کا نام بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکی رضا اتاری. جی مولانا اختر رضا خان. جواب آپ سے غلطی ہو گئی ہے. چلیں جناب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ کلام حسن رضا خان صاحب کا ہے. جی مولانا حسن رضا خان صاحب شہنشاہ سخن, جواب بالکل درست دے دیا ہے. انشاءاللہ عزوجل نے مقدس پانیوں کا مجموعہ اور عطر مدینہ. ماشاءاللہ. چلتے ہیں چھٹے سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں رحیم یار خان والے اس کا کیا جواب دیتے ہیں. نماز خشوع کے ساتھ ادا کرنے سے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا آیا؟ یہ منچ امتحان ہے, عجیب اس کی شان ہے. یہ منچ امتحان, 6 سیکنڈ رہ گئے ہیں. وقت ختم ہو گیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا صلیت صلاۃ فصلی صلاۃ مودع. آقا فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھو تو رخصت ہونے والے کی طرح پڑھو. غلطی ہو گئی ہے لیکن کمال کی حدیث ہے. جیسے دنیا سے جانے والا نماز پڑھے, اس کو پتہ چل جائے کہ آخری وقت ہے تو کس طرح نماز پڑھے گا. اللہ کرے کہ ہم اس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں. مسجد بنانے کی فضیلت سے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا آیا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تیتر کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی, یہاں تیتر کا لفظ ہے لیکن فاختہ کے جو گھونسلے جتنی مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا. سبحان اللہ. جو شخص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے تیتر کے گھونسلے جتنی مسجد بنائے, یہ مثال دی گئی کہ چھوٹی سی بھی مسجد بنائے, اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. جواب درست دے دیا ہے. کشمیر والوں کی تیاری مضبوط دکھ رہی ہے. باری ہے رحیم یار خان والوں کی. اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے اور خون بہنے لگے تو وہ کون سا وظیفہ ہے کہ جس کی برکت سے خون بند ہو جائے گا؟ چلے جناب, نکسیر پھوٹ جاتی ہے, خون نہیں بند ہوتا. آج وظیفہ بھی سن لیجئے. بسم اللہ شریف اس کے اس طرح تحریر کی جائے ماتھے پہ کہ میم اس کی نکسیر اس کے اندر آئے, میم کے جو منہ کھلا ہوتا ہے اس. اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے اور خون بہنے لگے تو شہادت کی انگلی سے پیشانی پر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کر کے ناک کے آخر پر ختم کرے, انشاءاللہ عز و جل خون بند ہو جائے گا. جواب آپ کا ہم درست مان لیتے ہیں. وظیفہ بھی پتہ چل گیا ہے, جواب درست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عمدگی سے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟
बस इसका तस्बीह तलाश हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत है का मफ़हूम है कि जिस शख्स ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को उम्दगी से पढ़ा उस शख्स की बख्शिश हो जाएगी। मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत है, एक शख्स ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को खूब उम्दगी से पढ़ा, उसकी बख्शिश हो गई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रहीम यार खान वालों की बारी है। जो बिला वजह शरई किसी मुसलमान को ईजा देता है यानी तकलीफ देता है, बताइए उसके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने किसी मुसलमान को ईजा दी उसने मुझे ईजा दी, जिसने मुझे ईजा दी उसने अल्लाह अज़्ज़ा वजल को ईजा दी। जिसने बिला वजह किसी मुसलमान को ईजा दी यानी तकलीफ दी उसने मुझे ईजा दी, और जिसने मुझे ईजा दी उसने अल्लाह अज़्ज़ा वजल को ईजा दी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मगर ये हदीस डरा देने के लिए काफी है। मीठे इस्लामी भाइयों, जरा गौर करें कि बंदे को तकलीफ देना, मुसलमान को तकलीफ देना, नबी पाक फरमाते हैं ऐसा है कि जैसा मुझे तकलीफ देना है, और जैसे मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। आज लोगों के दिल तोड़ रहे हैं, दिल आजारियां कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। ऐसा ना करें, मुसलमानों के खैर खा बने, खुशियां फैलाने वाले बने। कश्मीर वालों की बारी है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा देने के बारे में कुरान पाक के पारा नंबर 22 सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 57 में क्या इरशाद होता है? इम्तिहान है अजीब इस तर्जमा सुना दीजिए। समा है जीत का हंसी शिकस्त भी। जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को ईज़ा देते हैं उनके लिए दर्दनाक आज़ाब है। अल्लाह और उसके रसूल की लानत है उनके लिए जो अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा देते हैं। पूरी बात करें, दोनों ने आधी आधी की। जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा देते हैं, कुरान पाक में इसके बारे में आया है कि इससे मफ़हूम कि अल्लाह तबारक तआला और उसके रसूल अल्लाह ताला की उन पे लानत है। जनाब अब ये मजलिस फैसला करेगी। बात तो आप दोनों ने मिलाकर पूरी की, लेकिन एक बार पूरी किसी ने नहीं की। बेशक जो ईज़ा देते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, उन पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की लानत है दुनिया और आखिरत में, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनके लिए ज़िल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। एक नंबर आपको दिया जाएगा। अब रहीम यार खान वालों की बारी है। बताइए, अमीर अहले सुन्नत ने अपनी किताब नमाज के अहकाम में नमाज के कितने वाजिबात तहरीर फरमाए? 3 आपके पास ऑप्शन हैं, 31, 41, तकरीबन 30 वाजिबात। 30 वाजिबात। आपने कहा तकरीबन 30 वाजिबात। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नमाज के अहकाम किताब में नमाज के कितने मुस्तहब्बात नकल किए गए? 31, तकरीबन 14 या 17 नमाज के मुस्तहब्बात। 14। आपने कहा 14। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गंदा दहनी से क्या मुराद है? 3 ऑप्शन हैं, हाजमे की खराबी, मुंह से बदबू आने की बीमारी, या आंखों से पानी आना। मुंह से बदबू आने की बीमारी। जी जनाब, मुंह से बदबू आने की बीमारी ये गंदा दहनी कहलाती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम को कितनी हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म हुआ? 7 हड्डियों पर, 8 हड्डियों पर, या 6 हड्डियों पर? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि मुझे मेरे रब ने हुक्म इरशाद फरमाया कि 7 हड्डियों पर सजदा करो, और ये हुक्म हुआ है कि कपड़े ना समेटूं, यानी 7 हड्डियों पर। 7 हड्डियों पर आपने कहा, और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सेगमेंट कंप्लीट हुआ। बदरी चैनल के नाजरीन, इल्म नूर है। देखना यह है कि रहीम यार खान और कश्मीर कहां तक पहुंचे हैं। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड। जी 13 नंबर रहीम यार खान, 19 नंबर कश्मीर के हैं। 6 नंबर से रहीम यार खान वाले पीछे हैं। इनको मुकाबले में आगे आना होगा, लेकिन इनकी हिस्ट्री है। मैंने इनको स्लो प्रोग्रेसिव पाया है। शुरू में ये स्लो होते हैं और आखिर में आके तेज हो जाते हैं, मगर आज देखना है कि इनकी रेलगाड़ी जो है वो आखिर में तेजी पकड़ती है कि नहीं। आज चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है इश्क के बोल। जनाब रहीम यार खान वालों से पहला शेर। कभी तो चमकेगा नज्म किस्मत हिलाल माहे तमाम होगा। कभी तो चमकेगा नज्म किस्मत हिलाल माहे तमाम होगा। कभी तो चमकेगा नज्म किस्मत हिलाल माह तमाम होगा।
جی مدد کا آپشن بھی ہے آپ کے پاس, ایک آپشن لے سکتے ہیں آپ مدد کا, چاہیں تو کسی سے مدد لے لیں, 6 سیکنڈ ہیں. جی جی مدد لیں گے, کس سے لیں گے آپ؟ مدد دینے والے کو تحفہ ملے گا, انہی کو دینا چاہیے تحفہ, ہم کیوں دیں گے؟ مجلس تاجران کے مجلس تاجران کے عاطف بھائی سے مدد لے رہے ہیں. جی مجھ سے مجلس کے اسلامی بھائی کو جواب دینے کی اجازت ہے. جی اب چلے مدد بھی دے رہے ہیں. جی کبھی تو ذرے پہ مہر ہوگی وہ مہر ادھر خوش خراب ہوگا. کبھی تو ذرے پہ مہر ہوگی وہ مہر ادھر خوش خراب ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. رحیم یار خان والوں کو 2 نمبر مل گئے ہیں. اب کشمیر والوں کی باری ہے. پڑا ہوں میں ان کی راہ گزر میں, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. مدد بھی لے سکتے ہیں. پڑا ہوں میں ان کی راہ گزر میں, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. 10 سیکنڈ رہ گئے. مدد جی کس سے مدد لیں گے؟ مشتبہ بھائی. مشتبہ سے مدد لیں گے. جناب دیکھیں مدد ملتی ہے یا کشتی ڈبو جاتی ہے. جی پڑا ہوں میں ان کی راہ گزر میں, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. دل و جگر فرش راہ بنے گی وہ دیدہ مشق خرام ہوگا. دل و جگر فرش راہ بنیں گے یہ دیدہ مشق خرام ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. اب ذرا غور کریں مدنی چل کے ناظرین, یہ مدد بھی کام آ گئی ہے دونوں کو, لیکن دونوں نے آپشن بھی اپنا پورا کر لیا ہے. ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ. ذات ہے ایک نبی کی ذات ہیں یہ اسی کے نام دو. ذات ہے ایک نبی کی ذات ہیں یہ اسی کے نام دو. جواب درست دے دیا ہے. ہاتھ سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام. ہاتھ سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام. ذات حسن سے ملیں گے اور ذات حسن سے اور ملیں گے نام دو. نہیں جناب غلطی, درست کرنا چاہے تو کر لیں, ابھی آپ کے پاس 7-8 سیکنڈ ہیں. ذات حسن سے اور ملیں گے نام دو. دستے حسن حسین سے اور ملیں گے نام دو. غلطی ہو گئی ہے جناب, کوئی نمبر نہیں ملے گا. اے مجرموں کو اپنے دامن میں لینے والے. اب مدد کا آپشن نہیں ہے. اے مجرموں کو اپنے دامن میں لینے والے. ہے آتا ہے کسی کو جواب؟ جی موجود ہے یہاں پر. چلے یہاں تو ٹائم ختم ہو گیا ہے. چلے بھائی دیکھیں کسی کو تحفہ دیں بھائی, آج ہمارے حاضرین کو زیادہ سے زیادہ تحفہ دیں. سبحان اللہ. اے مجرموں کو اپنے دامن میں لینے والے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غلام قادر بات کر رہا ہوں. جی اے مجرموں کو اپنے دامن میں لینے والے, سب آسرا تکیں گے روزے قیام تیرا. سب آسرا تکیں گے روزے قیامت تیرا. انہوں نے جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ ان کو عطر مدینہ, تسبیح مدینہ, مقدس پانیوں کا مجموعہ, سبحان اللہ, ماہنامہ فیضان مدینہ اور 72 مدنی انعامات بھی. کیا بات ہے. نورانی جالیوں میں تشریف رکھنے والے. بہت خوبصورت شعر ہے. سبحان اللہ. وقت آپ کا جا رہا ہے, لگتا ہے یہیں کسی سے تحفہ دینا پڑے گا. کوئی ہے جو یہ شعر بھی سنا دے؟ کوئی اور اسلامی بھائی؟ نورانی جالیوں میں تشریف رکھنے والے. وہاں تو وقت ختم ہو گیا, یہاں دیکھتے. یہاں بھی وقت ختم ہی لگ رہا ہے. یہاں بھی جواب تڑپا کرے کہاں تک ہندی غلام تیرا. جی باری ہے رحیم یار خان والوں کی. جو چاہتے ہو کہ ہو سرد آتش دوزخ. کچھ کمزور تیاری لگ رہی ہے جناب. مضبوط تیاری تو سناتا ہے, کمزور تیاری بھی ہوتی ہے کوئی. تیاری میں کچھ کمی رہ گئی ہے. 6 سیکنڈ رہ گئے. تو ان کی غلامی میں خود کو نام کر لینا. کیا بات ہے. ہاتھوں ہاتھ بھی آپ شاعر بھی لگتے ہیں لیکن درست شعر نہیں بنا سکے ہیں. چلے جناب یہاں کون جواب دیں گے؟ جی
دلوں پہ نقش محمد کا نام کر ہائے ہائے دلوں پہ نقش محمد کا نام کر لینا، جواب درست دے دیا ہے۔ میرے گناہوں کے دفتر کھلے جو پیش خدا، حضور اس گھڑی تم لطف عام کر لینا، حضور اس گھڑی تم لطف عام کر لینا، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ شربت دید نے آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، جواب درست دے دیا ہے۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تے نے رکھا ہے دل میں اسے گمانے نہ دیا، تے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ اگر یہ طرز میں سنا دے تو کیا بات ہے، بہت خوبصورت شعر ہے۔ اب کہاں جائے چلتے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں سکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا سکور بورڈ 2 سیگمنٹس کے بعد ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ کشمیر یا رحیم یا یہاں موجود ناظرین میں سے بھی کچھ اگر اشعار پوچھ لیے جائیں جی انشاءاللہ سکور بورڈ دکھانے کے بعد انشاءاللہ۔ 19 اور 25 6 نمبر کا فرق ہے، کشمیر والے آگے ہیں۔ بہت خوبصورت شعر، اعلیٰ حضرت کا مقطع ہے۔ دوسرا مصرع پڑھوں گا، پہلا آپ نے پڑھنا ہے۔ تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ جی قوسین اتاری، ماشاءاللہ، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، پہلا مصرع پڑھنا ہے آپ کو۔ کیوں نہیں چلتے رضا، مائک سامنے آ کر بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے جناب۔ جی جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان۔ کیا بات کر دی اعلیٰ حضرت نے، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ مدری چل کے ناظرین اب آئیے چلتے ہیں تیسرے سیگمنٹ کی طرف۔ مقابلے میں کشمیر کے اسلامی بھائی آگے بڑھتے ہوئے، مگر یہ سیگمنٹ بہت خوبصورت، بہت معلوماتی اور تھوڑا سا مشکل بھی ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے مضامین قرآن۔ جی جی رحیم یار خان والوں سے پہلا سوال کریں گے۔ چوتھے پارے کی ابتدا میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ چوتھے پارے کی ابتدا میں ارشاد ربانی عز و جل ہے کہ تم بھلائی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر لو۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں بیان ہوا کہ اگرچہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے ہر مال کا اس کے مطابق اجر ملے گا، لیکن نیکی کا مرتبہ کمال یہ ہے کہ اپنے پسندیدہ اور محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 تا 39 کس چیز کا ذکر ہے؟ 30 سے لے کر 39 تک۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 تا 39 تک کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے؟ جلدی کیجئے۔ نہیں جناب،
وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. آیت نمبر 30 تا 39 میں ہے کہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھانے, ان کے جنت میں رہنے اور فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنے کا بھی ذکر ہے. غلطی ہو گئی ہے, باری رحیم یار خان والوں کی ہے. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 میں کس چیز کا بیان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کے گلے میں نامہ اعمال لٹکا دیا جائے گا اور بروز قیامت جو ہے وہ کھلی کتاب کی صورت میں اس کو پائیں گے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں قانون قدرت بیان کیا گیا. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے, یعنی ہر ذی حیات پر موت آئے گی. آگے چل کر بتایا قیامت اچانک آئے گی, حیرت زدہ کر دے گی اور نہ کوئی اسے رد کر سکے گا, نہ کسی کو مہلت ملے گی. میں نے پہلے کہا تھا یہ سیگمنٹ مشکل ہے مگر بڑا شاندار اور معلوماتی. کشمیر کے اسلامی بھائی, سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کو بیان فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو پہلے بند کیا ہوا تھا, نہ یہ بارش برساتے تھے اور نہ یہ زمین اگاتی تھی. پھر ہم نے اس کو کھولا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کھولا, پھر یہ اس میں سبحان اللہ, جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں کس اعزاز کا ذکر ہے؟ کسی اعزاز کی بات ہوئی ہے, بتائیے. سورہ احزاب آیت نمبر 40. اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی غلامی سے مشرف فرمایا ہے. آپ سے دوبارہ غلطی ہو گئی ہے. اس میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک عظیم ترین اعزاز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آخری نبی اور رسول کائنات بنایا ہے اور ان کے سر اقدس پر خاتم النبیین ہونے کا تاج زری سجایا ہے. غلطی ہو گئی ہے جناب, باری کشمیر والوں کی ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں کیا فرمایا گیا؟ آیت نمبر 21 میں کیا ارشاد ہوا ہے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہر اس انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ کہ بات پوری نہیں ہوئی ہے. اس آیت میں یہ تذکرہ ہوا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو, نہایت عمدہ نمونہ ہے. یعنی میرے آقا کی ذات ان کے لیے عمدہ نمونہ ہے. میرا خیال ہے بات آپ کی پوری نہیں ہو سکی ہے تو نمبر اس میں نہیں دیا جائے گا. آپ میرے بیٹھے اسلامی بھائیو, اس سیگمنٹ میں دونوں طرف کی ٹیموں کو کچھ مشکل رہی. دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شکست بھی ذیشان ہے جی 3 سیگمنٹ کے بعد 21 نمبر ہے رحیم یار خان, 27 نمبر ہے کشمیر کے. 6 نمبر کا فرق اب بھی باقی ہے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلنا ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. چلیں, دونوں طرف کی ٹیموں سے گزارش ہے کہ اسلامی بھائی ادھر چلے جائیں اور ایک ادھر آ جائیں. جی کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. مائک سیٹ کر لیجئے اور کسی سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یاد رکھیے گا سفر کرنا ہے مگر اکیلے. نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں. رحیم یار خان والے پہلا نمبر پسند کریں گے. جی ایک سے لے کر 15 نمبر تک. جی 11 نمبر. ابرہا نے کعبہ معظمہ کو ڈھانے کے لیے لشکر کے ساتھ جو عظیم الجثہ ہاتھی بھیجا تھا اس کا نام کیا تھا؟
محمود. آپ نے کہا محمود. جواب درست دے دیا ہے. کشمیر والے نمبر پسند کیجئے. نمبر 4. نمبر 4. درست تلفظ کا انتخاب کریں. 31 یا 31؟ جی 31 یا 31؟ 31. آپ نے کہا 31. جواب درست دے دیا ہے. جی رحیم یار خان والوں کی باری ہے. نمبر 3. نمبر 3. شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری عموماً کون سے دن اسلامی بھائیوں سے عام ملاقات فرماتے ہیں؟ وہ ہفتے میں کون سا دن ہوتا ہے؟ سارے اسلامی بھائی یہاں خاموش رہیں گے. ہمارے حاضرین میں سے مدنی منع پہنچ چکے ہیں. ہاں وہ دیکھتے ہوں گے نا مدنی چینل پر وہ ملاقات دکھائی بھی جاتی ہے. جی جلدی بتا دیں. بروز منگل. بروز منگل ایک دن پہلے بتا دیا. یہ بدھ کا دن ہوا کرتا ہے. غلطی ہو گئی ہے. کشمیر والوں کی باری ہے. نمبر 10. نمبر 10. بہت خوبصورت سوال. وہ کون سی مسجد ہے جس میں 70 انبیاء اکرام علیہ السلام کی قبریں ہیں؟ مسجد نبوی. آپ نے کہا مسجد نبوی. جواب میں غلطی ہو گئی ہے. مینا کے اندر یہ مسجد خیف ہے. اور جناب اب باری دوبارہ ہے ہمارے رحیم یار خان والوں کی. نمبر آپ پسند کریں گے. نمبر 1. نمبر 1. تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. کشمیر والوں کی باری ہے. نمبر پسند کیجئے. نمبر 5. نمبر 5. عمرے سے متعلق امیر اہل سنت نے رفیق الحرمین کے علاوہ کون سی کتاب تحریر فرمائی ہے؟ عمرے سے متعلق. آپ عمرے پر گئے ہیں؟ ہائے ہائے اللہ کریم آپ کو جلدی حاضری عطا فرمائے. پھر تو آپ کو یاد رہ جانی ہے. رفیق الحرمین کے علاوہ وہ کون سی کتاب ہے؟ 4 سیکنڈ رہ گئے ہیں. رفیق المعتمرین کتاب رفیق ہمارے یوسف بھائی کے ہاتھ میں ہے. رفیق المعتمرین اسے حاصل بھی کیجئے. بہت سارے عاشقان رسول اس وقت عمرے پر جا رہے ہوں گے. یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. لے بھی جائیے ساتھ. کچھ تقسیم کرنے کے لیے بھی لے جائیے. ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ اور اپنے ساتھ یہ ساتھ ہوگی تو واقعی عمرہ کرنے والوں کے لیے رفیق کا کام کرتی ہے. 1 راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. رحیم یار خان والوں کی باری. نمبر پھر پسند کیجئے جناب. 12 نمبر. جی 12 نمبر. جس گھر میں تصویر کتا اور جنب ہو اس گھر میں کون داخل نہیں ہوتے؟ رحمت کے فرشتے. رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. جواب درست دے دیا. آپ ذرا غور کیے وہ لوگ جو گھروں میں تصویریں لگا کر رکھتے ہیں. یاد رہے اپنے پیر صاحب کی اپنے والد صاحب کی تصویر بھی نہیں لگا سکتے. سجا کر جو تصویریں لگاتے ہیں شرعی مسائل معلوم کیجئے. ایسا نہ ہو ہم نے خود ہی رحمت کے فرشتوں کے داخلے بند کیے ہوں. کشمیر والوں نمبر پسند کریں. نمبر 2. نمبر 2. دعوت اسلامی کے اولین مرکز کا نام بتائیں. ہفتہ وار سنت و برا اجتماع جہاں سب سے پہلے ہوا کرتا تھا اس مرکز. جی گلزار طیبہ مسجد. گلزار طیبہ مسجد نہیں وہ گلزار حبیب مسجد تھی. اور اوکاڑوی میں جی جی شفیع اوکاڑوی صاحب کی وہ مسجد تھی. لیکن ظاہر غلطی ہو گئی ہے. چلے جناب 1 نمبر پھر بھی آپ کو دے دیا جاتا ہے. چلے جناب اب باری ہے ہمارے رحیم یار خان والوں کی. نمبر پسند کریں. نمبر 9. نمبر 9. صوم داؤدی کسے کہتے ہیں؟ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھنا. یعنی ایک روزہ رکھنا دوسرے دن نہیں رکھنا پھر دوسرے دن رکھنا. ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا صوم داؤدی کہلاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. رحیم یار خان والے آگے آنے کی کوششوں میں مصروف ہیں. اب باری کشمیر والوں کی ہے. جی نمبر 13. نمبر 13.
चलो चलो समेट लो कौन से सहाबी हैं जिनके निकाह में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 शहजादियां आईं? हजरत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन। हजरत सैयदना उस्मान गनी, इसी वजह से आप ज़ुन्नूरैन कहलाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगर आला हजरत का वो शेर भी सुना दे तो क्या बात है। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जनाब बारी है, किसकी बारी है? रहीम यार खान वालों की। नंबर पसंद करेंगे। नंबर 6। नंबर 6। नींद से बेदार होने के बाद की दुआ सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। कश्मीर वालों की बारी है। नंबर बताएंगे। नंबर 7। नंबर 7। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, इसमें कितने हुरूफ हैं? 25 सेकंड में बता दीजिए। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जल्दी जरा आप भी गिने ना, देखें यहाँ जो मौजूद है आपकी स्पीड कितनी है जो यहाँ मौजूद है। किसी से मशवरा नहीं करेंगे, आपने खुद गिनना है। 18। आपने कहा 18। कोई है जो जवाब दे? कितने बताएं? माइक दे भाई। मदरी मुन्ने ने बताने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 21। आपने कहा 21। आपका जवाब बिल्कुल गलत है जी। एक और मदरी मुन्ने से बड़ी तेजी से गिन रहे मैं देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 28। 28। 5 दूसरे किधर से ले आए? 23 दुरुस्त जवाब है और गलती हो गई है कश्मीर वालों से। मैंने पहले भी सिलसिले में कहा था रहीम यार खान वालों की गाड़ी थोड़ी लेट स्टार्ट होती है मगर फिर वो तेजी पकड़ लेती है। पता नहीं कौन सी एक्सप्रेस है। दोनों तरफ की टीमों से गुजारिश है अपनी अपनी जगह पर आए। स्कोर बोर्ड हमें बताएगा, बल्कि अब नात शरीफ पढ़ने का भी वक्त है, फिक्र मदीना करने का भी वक्त है। आइए स्कोर बोर्ड भी देखेंगे और हम नात शरीफ भी सुनेंगे। जी आइए। 31 नंबर हो गए रहीम यार खान के, करीब आते जा रहे हैं और 34 नंबर हैं कश्मीर वालों के। अब 3 नंबर का फर्क रह गया है। रहीम यार खान वाले कुछ करीब आ गए हैं। हमारे साथ माशाल्लाह रहीम यार खान के इस्लामी भाई बताया गया कि नातख्वाह भी हैं। 1-2 शेर नात शरीफ के हम इनसे भी सुनेंगे और हमारे मदनी चैनल की मजलिस की तरफ से जो नातख्वाह हैं उनसे भी 1-2 अशार सुनेंगे और इंशाअल्लाह फिक्र मदीना भी करेंगे। जी तशरीफ रखें। चलो चलो समेट लो ऑफ ही रहना यार। चलो है देख लो, चलो चलो समेट लो 2 शेर बेटा। रहा है देख लो, ये नूर इल्म इश्क का मैं जो यूं मदीने जाता तो कुछ मदीने जाता कभी लौट कर ना आता तो कुछ और बात होती मैं जो यूं मदीने जाता। शरफ़ी फले
مدینے جاتا اور بازوبان زائری تو میں سلام بھیجتا ہوں بازوبان زائری میں تو سلام بھیجتا ہوں اور کبھی خود سلام لاتا کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا اور کیوں مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا کیوں مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا وہی گھر اگر بساتا وہی گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا کبھی لوٹ کر نہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے ہمارے رحیم یار خان سے آئے ہوئے اسلامی بھائی کی اللہ اور برکت عطا فرمائے مدنی چینل مجلس کی طرف سے بھی نعت خواہیں 2-3 اشعار ان سے بھی سنیں گے اور پھر آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کرنی ہے اور انشاءاللہ فکر مدینہ بھی کرنی ہے جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے لبوں پہ التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے
حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی تو حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی تو تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روز کی جالی ہے. مدری چل کے ناظرین وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا. آئیے مل کر فکر مدینہ کرتے ہیں. یہاں موجود حاضرین مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیجئے. مدنی انعام نمبر 15 پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل فکر مدینہ کرتے ہیں. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی؟ پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں با جماعت ادا کی. نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص اور رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت پڑھ سن لی. اذان و اقامت کا جواب دیا. شجر شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے. آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کیا. کیا آج آپ نے آپ اور جی کہہ کر گفتگو کی؟ جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دے کر ماشاء اللہ کہا. سلام اور سیکھنے والے کی حمد کہنے پر جواب دیا. دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستگی کی کوشش کی. پردے میں پردہ کیے. مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی. کیا 2 درس دیے یا سنے؟ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھایا. مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب کا مطالعہ کیا. فکر مدینہ کی. کیا صلاۃ التوبہ پڑھی؟ سوتے ہوئے چٹائی کا استعمال کیا. سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے. تہجد، اشراق و چاشت، اوابین ادا کی. تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی. کنز الایمان شریف سے 3 آیت مع ترجمہ و تفسیر پڑھی. انفرادی کوشش کی. کیا مدنی کاموں پر 2 گھنٹے صرف کیے. اپنے نگرانوں کی اطاعت کی. کسی سے چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی. برائی صادر ہونے پر تحریری یا براہ راست اصلاح کی کوشش کی. پردے میں پردہ کیا. غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا. فضول سوالات تو نہیں کیے. نامحرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا. فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں سے بچے. گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل کیا. تہمت، گالی گلوچ تو نہیں کی. دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات تو شروع نہیں کی. کیا صدائے مدینہ لگائی. نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کی. دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے. جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے. اکثر دن کا حصہ باوضو رہے. مخاطب کے چہرے پر نگاہیں تو نہیں گاڑی. اگر قرض ہے تو وقت پر ادا کیا. مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی. سب سے یکساں تعلقات رکھے. نماز اور دعا میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی. عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو. زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشاروں سے گفتگو کی. ایک بیان، مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا. مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہا سے بچے. ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں کی. سارا دن مدنی حلیہ سجائے رکھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین فکر مدینہ ہو چکی ہے. اب آئیے آپ کی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عدلیب انکل، مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے. میں مریم ذوالفقار قطر سے بات کر رہی ہوں. بہت شکریہ آپ کا، آپ کی کال کا. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. جی اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں احمد الطاری ہند کے شہر مدینہ الاولیاء احمد آباد سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ عظیم اجمل سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، واقعی اس سے بہت ہی علم دین حاصل ہوتا ہے، اور میری عبدالحبیب بھائی سے گزارش ہے کہ آپ حیدرآباد دکن میں تشریف لے آئے تو آپ احمد آباد میں بھی تشریف لے آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت تو میں باب المدینہ آ چکا ہوں، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ احمد آباد حاضری ہوئی ہے، اللہ نے چاہا تو پھر بھی حاضری ہوگی۔ اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسناد الطاری گلزارے تھے بصر گودہ سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ زینیت میچ سلسلہ بہت اچھا ہے، اور آج سے اس کا پری کوارٹر فائنل جو ہیں وہ بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں، اور بہت اچھے سلسلے چل رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت انٹرسٹنگ انفارمیشن بھی ملتی ہے۔ میرا ایک مدنی مشورہ تھا، اگر اسے ایکسیپٹ کر لیں آپ کہ ایک سیگمنٹ جو ہے وہ ہسٹری آف اسلام کے ریلیٹڈ بھی اگر اس میں شامل کر لیے جائے، تاریخ اسلام کے ریلیٹڈ بھی، تاکہ تاریخ کے متعلق کچھ مطالعہ مل سکے، تو اس کے مطابق اگر ایک سیگمنٹ شامل کر لیا جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ جی ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مشورہ ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ مجلس کے اسلام سے نوٹ کر لیں گے اور اپنے دیگر مشوروں میں اسے شامل کریں گے۔ آخری کال سلسلے میں لیتے ہیں، جی فرمائیے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن رضا اطاری ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 بہت بہت اچھا ہے۔ اللہ عز و جل عبدالحبیب بھائی کو شاد و آباد رکھے۔ عبدالحبیب بھائی، آپ سردار آباد فیصل آباد کب آئیں گے؟ اور آپ سے عرض ہے کہ جو ذہنی آزمائش سیزن 8 کے سلسلے ہوئے ہیں وہ ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن پر ابھی تک نہیں آئے، برائے کرم اس کو اس اپلیکیشن میں بھی ڈال دیا جائے تو مدینہ مدینہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، یاد رہے مدری چل کے ناظرین، ہماری ذہنی آزمائش کی 2 اپلیکیشن ہیں۔ ایک ذہنی آزمائش غالباً ویڈیو کے نام سے ہے، اور وہ بھی آپ ایپ اسٹور سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر اینڈرائڈ پہ بھی میرا خیال ہے، اور اس میں پچھلے تمام سلسلے جو سیزن 1 سے لے کر سیزن 7 تک ویڈیو ہوئے اس کے تمام سلسلے موجود ہیں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ میں مجلس سے عرض کرتا ہوں کہ سیزن 8 کو بھی اس پہ اپلوڈ کیا جائے، اور انشاءاللہ امید ان قریب ہو جائیں گے، اور سردار آباد فیصل آباد ان قریب ہی انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں حاضری ہے مدنی مشورے کے لیے۔ ملاقات تو شاید نہیں ہو سکے گی، لیکن سوال آپ نے کہا تھا کب آئیں گے، تو انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ سردار آباد میری حاضری ہوگی۔ چلتے ہیں، اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے جگہوں پر تشریف لے جائیں، سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اگلا سیگمنٹ بہت خوبصورت ہے، تحریر کرنا ہے، دیکھتے ہیں کیسے تحریر کرتے ہیں۔ نعت خواہ اسلام میں ہمیں کو درود شریف پڑھائیں گے، اور جب تک منچ پر تیاری بھی ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب، اسکور بورڈ بھی دکھا دیں ہمیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کشمیر کے 34 نمبر ہیں اور رحیم یار خان والوں کے 31 نمبر ہیں، 3 نمبر کا فرق ہے۔ منچ پر بورڈ لگائے جا رہے ہیں، دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں میں سے ایک اسلامی بھائی آگے آ جائیں، دیکھیں کس کی تحریر اچھی، تیز اور درست ہے۔ آئیے جناب، اپنی اپنی طرف سے ایک اسلامی بھائی بھیجیں جو اپنی اپنی ٹیم کا نام بھی لکھیں گے، اور جو پچھلا لکھا ہے اس کو اچھی طریقے سے رب بھی کریں گے۔ مدنی چل کے ناظرین، آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے تحریر کیجیے۔ تحریر کیجئے سیگمنٹ میں کچھ بھی ان سے پوچھا جا سکتا ہے، 60 سیکنڈ میں لکھنا ہوگا اور زیادہ لکھنا ہوگا کیونکہ زیادہ لکھنے والے کو نمبر ملنے ہیں۔ آئیے سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، تحریر کیجئے، اپنی اپنی ٹیم کا نام لکھ لیں۔ رحیم یار خان والے وہاں چلے جائیں، مدینہ اس کو صاف کریں، آپ ادھر جائیں گے اور کشمیر والے ادھر آئیں گے، جی صاف بھی کر لیجئے جی۔ رحیم یار خان والے اس طرف جائیں گے، کشمیر والے اس طرف آئیں گے، اور اب دیکھتے ہیں کیا لکھنا ہے انہوں نے۔ پرچی میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، اپنی ٹیم کا نام لکھ لیجئے۔ جی جناب، کشمیر تو ویسے ہی بڑا خوبصورت ہے، آپ نے لکھا بھی خوبصورت ہے، لیکن جو میں نے لکھنے کو کہنا ہے اس کو ذرا تیز لکھیے گا، لیکن اس لکھائی میں لکھیے گا جو ہم پڑھ بھی سکیں۔ جی رحیم یار خان اور کشمیر والوں، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ مکتبۃ المدینہ کی شائع شدہ کتابوں کے نام لکھنے ہیں آپ نے۔ مکتبۃ المدینہ کی شائع شدہ کتابوں کے نام۔
یہ بھی غور کرنا ہوگا کہ جو بڑے بڑے نام ہیں وہ کتابیں نہیں بلکہ مختصر نام والی کتابیں بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے. 40 سیکنڈ رہ گئے ہیں. بہت ساری کتابیں گھر پہ بھی پڑھی ہوتی ہیں لیکن وقت پہ یاد نہیں آتی ہیں. جناب 25 سیکنڈ رہ گئے. 15 سیکنڈ رہ گئے. 10 سیکنڈ رہ گئے. 4 3 2 1 اور رک جائیے. وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. اب اگر میں کہوں کہ ان کتابوں کے آگے یہ بھی لکھیں کہ کتنے کتنے صفحات ہیں تو لکھ سکیں گے؟ نہیں لکھ سکیں گے. چلے کوئی بات نہیں, مجھے موقع دیجیے اور آپ ادھر ہو جائیے. جناب اب میرے ساتھ آپ نے گنتی کرنی ہے. غیبت کی تباہ کاریاں, نیکی کی دعوت, فیضان سنت, حسد, حسن اخلاق, صراط الجنان, دلچسپ معلومات, احیاء العلوم, مکاشفت القلوب. ویسے میں سوچ رہا تھا کہ صراط الجنان کے آگے جلد نمبر 1 2 3 4 5 لکھ دیتے, لیکن ماننی پھر بھی ہم نے ایک ہی تھی. چلے جناب, باری ہے رحیم یار خان والوں کی. موقع دیجیے گا آپ کا. جناب غفلت, حرص, بدگمانی, بدشگونی, فیضان سنت, نیکی کی دعوت, نماز کے احکام, وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ, تیمم کا طریقہ, بڈھا پجاری اور خوفناک کے بعد رک گئے ہیں. اینج تو نہ کرو تو سکی خوفناک لکھ رہے, خوفناک جادوگر لکھنا ہوگا. لیکن 11 اور وہاں ہیں 9. رحیم یار خان والوں کو 2 نمبر دیے جا رہے ہیں. شدت کے ساتھ ضرورت تھی رحیم یار خان والوں کو. مقابلے میں قریب آتے جا رہے ہیں. اب دوبارہ تیاری کریں گے دوسرے سوال کی. دیکھیں کیا لکھنا ہے, اس کو صاف کر لیجئے. استاد صاحب چلیں جناب. کشمیر اور رحیم یار خان والے, پھر کشمیر لکھ لیں بھائی. اچھا, تیمم کا طریقہ رسالہ نہیں ہے, اس لیے 1 آپ کا نمبر اس میں سے کم کر دیا جائے گا, مگر اس کے باوجود 2 نمبر آپ کے برقرار رہیں گے. چلیں جناب, اب باری ہے دونوں کی. وقت شروع ہوتا ہے اب. آپ نے اسلامی مہینوں کے نام لکھنے ہیں. جو پہلے پورے لکھ دے گا اس کو 2 نمبر دیے جائیں گے, کیونکہ 12 مہینے تو سب کو یاد ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس نے پہلے لکھنے ہیں. 13واں لکھ دیں تو شاید پھر بھی کوئی نمبر مل جائیں, لیکن لائیں گے کہاں سے 13واں مہینہ. جو لکھ لے وہ مدینہ کہیں گے. چلیں جناب, رحیم یار خان والوں نے 12 مہینے لکھ دیے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ صحیح لکھیں کہ نہیں. آپ اوپر ہو جائیں, میرے ساتھ آپ دہرائی کریں گے. محرم, سفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں رحیم یار خان والے. آگے بڑھتے ہوئے مدنی چینل کے ناظرین جی کشمیر والوں کو چیک کر لیں. چلیں جناب, کشمیر میں 9 مہینے ہوتے ہیں کیا؟ چلے جناب, ٹائم نہیں ملا ورنہ 12 وہاں بھی پورے ہو جاتے. ربیع الاول, سفر المظفر, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان اور ربیع الثانی 8. جناب کچھ آگے پیچھے ہو گیا, لیکن اب نمبر ملے ہیں ہمارے رحیم یار خان والوں کو. چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. مقابلے میں ٹوسٹ آیا ہے ناظرین. رحیم یار خان کی ٹیم جو کنٹینیو پیچھے رہ رہی تھی اب 1 نمبر سے آگے ہے. اور اب آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا کشمیر یا رحیم یار خان. مدنی چل کے ناظرین تیار ہو جائیے. شاید آج کا سلسلہ بھی سانسوں کو بے ربط کر دے. رحیم یار خان اور کشمیر دونوں بڑی شاندار ٹیمیں ہیں. ہمیں افسوس یہ ہوگا کہ ایک ٹیم کو آج ہمیں جدا کرنا ہوگا, مگر خالی ہاتھ نہیں, تحائف دے کر انہیں بھیجیں گے. اب چلتے ہیں درست کیجئے سیگمنٹ کی طرف. جی شروع کرتے ہیں.
जनाब पहले बेल बजा दीजिए, चेक कर लेते हैं जी। दोनों तरफ ने बेल भी चेक कर दी है। तरीका आपको मालूम है, गलत जवाब आपसे 2 नंबर वापस ले लेगा। देखते हैं क्या दुरुस्त करना है, दिखाइए, पहला दुरुस्त कीजिए। बताइए, वक्त शुरू हो गया है। बहुत जल्दी की है रहीम यार खान वालों ने। गलती 2 नंबर से पीछे कर देगी। याद रहे कि एक ही नंबर का फर्क है जी। 100 में विसाल, आपने कहा 100 में विसाल। दिखाइए जनाब, सही हो गया है या गलत हो गया है? 100 में विसाल जवाब दुरुस्त दे दिया है। रोजा रखकर इफ्तार ना करना, दूसरे दिन फिर रोजा रखना, ये 100 में विसाल है। अनबिलीवेबल, बड़ा मुश्किल था मगर रहीम यार खान वालों ने जवाब दे दिया है। अनबिलीवेबल, ये कैसे पहुंचे, हम खुद हैरान रह गए, मैं खुद भी नहीं पहुंच सका था। अब चलते हैं दूसरे नाम की तरफ। दुरुस्त कीजिए, क्या दुरुस्त करना है? अब बैल बजाई है जनाब कश्मीर वालों ने, और नंबर की बड़ी शदीद हाजत भी है जी। मीज़ाब रहमत, आपने कहा मीज़ाब रहमत। देखते स्क्रीन पर, क्या ये जवाब दुरुस्त है? सही लगा, जवाब दुरुस्त दे दिया। अल्लाह अल्लाह, वाकई नंबर की बड़ी शदीद हाजत थी। फिर मुकाबले में वापस आए हैं कश्मीर वाले। मीज़ाब रहमत, अल्लाह करीम हम सबको मीज़ाब रहमत, वो खूबसूरत पर नाला जो काबे की छत पर है, उसका दीदार नसीब फरमाए। 2 नंबर हासिल कर लिए कश्मीर वालों ने। अब फिर 1 नंबर का फर्क रह गया है। अब ये 2 सवाल फैसला करेंगे आज के प्री क्वार्टर फाइनल में किस टीम ने आगे जाना है, कश्मीर या रहीम यार खान। दिखाइए। रहीम यार खान वाले गलती कर सकते हैं तो पीछे निकल जाएंगे जी। बताइए। मौत का तस्वुर। देख लो, अगर आज गलत जवाब हो गया ना तो अगला पूरा साल यही तस्वुर करना है। जनाब बताइए, बहुत जल्दी बैल बजाते हैं, लेकिन सही है या गलत? मौत का तस्वुर या हार का तस्वुर? आज कौन सा तस्वुर इन्हें करना है? जवाब दुरुस्त दे दिया। इट्स अमेजिंग, अनबिलीवेबल। नाजरीन 2-4 सेकंड लिया और बड़ा मुश्किल सवाल था, सही जवाब दे दिया है। मदनी चैनल के नाजरीन, रहीम यार खान वाले हम सबको हैरान करते हैं, बल्कि शायद ये कहूं कि परेशान भी करते हैं। पहले बड़ा पीछे रहते हैं और पता नहीं कहां से आगे की तरफ आते हैं। ये कमाल की टीम है नाजरीन। हाँ, याद रहे पहले मुकाबले में शायद ये पीछे रह गए थे, फिर 3 वाली टीम में ये आगे आए हैं और आखिरी सवाल पर आए थे, और आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है। अब आखिरी सवाल, देखते हैं क्या दुरुस्त करना है। अब आखिरी सवाल, कश्मीर या रहीम यार खान में से किसने सही जवाब देना है? बताइए क्या दुरुस्त करना है? रिस्क लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। किसी ताबूत की बात हो रही है। बैल बजा दी है रहीम यार खान वालों ने जी। ताबूत सकीना। आपने कहा ताबूत सकीना, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। ताबूत सकीना क्या था? ये शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था। ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ। ये आपकी आखिर जिंदगी तक आपके पास ही रहा, फिर बतौर मीरास यके बाद दीगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहां तक कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्जे में रहा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया। तो आप उसमें तौरात शरीफ और अपना खास सामान रखते रहे। ये कुरान पाक में शानदार वाकया मौजूद है। हमारा एक सिलसिला भी है, किस्सा है कुरान से, उसमें भी ताबूत सकीना का वाकया मौजूद है। हो सके तो उसे भी डाउनलोड करके देखिएगा। मदनी चैनल के नाजरीन, अब एक बार फिर रहीम यार खान की टीम ने चौंका दिया और इस मुकाबले में ये आगे बढ़ गए, आगे आए, क्वार्टर फाइनल की तरफ क्वालिफाई कर गए। कश्मीर
کی ٹیم یقیناً بڑی زبردست تیاری کے ساتھ آئی تھی، لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. کبھی اپ ہوتا ہے، کبھی ڈاؤن ہوتا ہے، کبھی آگے کوئی نکل جاتا ہے، کبھی کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. پیچھے بیٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ ایک اور پری کوارٹر فائنل جو کل آپ دیکھ پائیں گے، باب المدینہ کراچی کی ایک اور ٹیم بھی ہے اس کے اندر. مگر پہلے دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کیسے رہا اور اس کا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 41 نمبر رہے رحیم یار خان والوں کے، 36 نمبر کشمیر کے. 5 نمبر سے آج رحیم یار خان والے کوارٹر فائنل کی طرف چلے گئے ہیں. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب وقت ہوا ہے فیضان ابو ہریرہ. یہ انعام کس کو دیا جائے گا؟ فیضان ابو ہریرہ لایا جائے اور مجلس فیصلہ کرے کہ رحیم یار خان یا کشمیر، کس ٹیم کو آج یہ تحفہ جانا ہے. رحیم یار خان کے شہزاد بھائی کو فیضان ابو ہریرہ دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. کون ہے شہزاد بھائی؟ چلے جناب شہزاد بھائی، آپ کو پہلے بھی ملا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جی رائے دیکھتے ہیں، آپ کی رائے کیا تھی؟ رحیم یار خان یا کشمیر، کس نے آگے جانا ہے؟ 59 نمبر، 59% رائے تھی کشمیر کی اور 41% رائے تھی رحیم یار خان کی. جی کشمیر کے اسلامی بھائیوں، تبرکات آپ کے ساتھ جائیں گے. ماشاءاللہ مرحبا. ماشاءاللہ مدنی چیکس بھی آ گئے آپ کے لیے جو آپ کے ساتھ جائیں گے. آپ کی آمد سے ہمارے سلسلے میں رونق ہوئی، لیکن کسی ایک نے تو آج ہم سے جدا ہونا تھا. جی اعلیٰ حضرت کا مشہور زمانہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے ایک شعر، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. اس شعر میں کس بزرگ ہستی کی طرف اشارہ ہے؟ جی ہاں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ میں یہ جواب موجود تھا. بہت سارے اسلامی بھائیوں نے جوابات دیے، اسکرین پر آپ ان کے نام دیکھ لیں گے. آئیے ان میں سے دیکھتے ہیں کہ انعام کس کو جاتا ہے. حسان دہلی، ارے واہ، دہلی آج ہند کے شہر دہلی سے جو ہے وہ صحیح جواب بھی آیا ہوگا اور اب ان کو یہ جائے گا انعام. تو آپ اپنا ایڈریس بھیجئے اور پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ آپ تک تحفہ کیسے بھجوایا جائے. اب جناب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی کرنے کی. بڑے اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی ہو رہی ہے. اپنے اپنے ٹوکن کو ہاتھ میں لے لیجئے. دیکھتے ہیں کہ آج ایک نہیں 2 قرآن دازی کریں گے. چلے بھائی باپو آپ تحفے تیار کر لیں بھائی. چلو چلو سمیٹ لو. 2115 2115. ارے واہ ماشاءاللہ کتنے خوش ہیں بھائی. 2115 پھر بیٹھ گئے. اچھا آپ کا ہے، آ جائے. چلے جناب دوسرا 2184 2184 2184 موجود نہیں ہے. 2184 نہیں ہے. میں دوسرا پھر نام نکال رہا ہوں. آج میری نیت تھی کہ 2 قرآن دازیاں کریں گے، 2 تحفے جانے چاہیے. اچھا ہمارے عمران بھائی کا ہے. سبحان اللہ. ہمارے مدنی چینل کے روئے رواں آگے آ جائیں بھائی، آپ بھی آ جائیں. ماشاءاللہ جو مجھے بار بار پیچھے کان میں مجھے جو مشورے دیتے رہتے ہیں، مسائل بتاتے رہتے ہیں، ہماری اس مجلس کے نگران ہیں عمران بھائی. آج ان کا دیدار بھی کر لیں، ان کا انعام نکل آیا ماشاءاللہ. چلیں جناب ماشاءاللہ مبارک ہو. دیکھیں 2 کرنے میں بھی شاید کوئی اللہ کی طرف سے بہتری ہوتی ہے. عمران بھائی کا انعام نکل آیا ماشاءاللہ. یہ رکھیے بیٹا، آپ واپس جائیں گے اور مدنی منوں کا لے کر آئیں. چلیں ماشاءاللہ. اب باری ہے مدنی منوں کی. چلے مدنی منوں کو بھی 2 دے دیتے ہیں. آج مدنی منع بھی آئے ہیں ماشاءاللہ، انہیں بھی 2 دے دیتے ہیں. چلیں وعلیکم السلام ماشاءاللہ. ہمارے عمران بھائی تشریف لے آئے ماشاءاللہ مرحبا. ٹوکن نمبر آپ کا بھی چیک کریں گے ہم. 2184 ٹھیک ہے بھائی. چلے دے دیں ماشاءاللہ. عمران بھائی آ جائے ماشاءاللہ. ہمارے عمران بھائی کی کوششیں دن رات سلسلے کو سجانے میں، ان کی کاوشیں، اللہ ان کو خوش رکھے، برکتیں عطا فرمائے. ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا. 1839 مدنی منوں کا قرآن دازی. 1839 ہے کوئی مدنی منا یہاں پر؟ دیکھ تو نیازی ذرا نہیں سویا ہے دیوانہ. آ جائے. چلے 1832 دوسرا نمبر 1832 موجود ہیں. چلے ماشاءاللہ یہ آپ کا تحفہ ہے. بہت پیاری پیاری چیزیں آپ کو جا رہی ہیں. 1832 بھی ہیں، موجود ہیں. آ جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے بھائی مرحبا مرحبا ماشاءاللہ. مبارک ہو آپ کو بھی. چلے وقت ہوا ہے مدنی چل کے ناظرین. اب اگلا مقابلہ کن کا کن کے ساتھ ہے آئیے دیکھتے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو، گھر سے رہا ہے دیکھ لو، یہ لو کا نہ خالی بات تم رہو.
یہاں کراچی مکی کا مقابلہ ہے نواب شاہ والوں کے ساتھ. آپ دیکھنا یہ ہے کہ کل کس ٹیم نے آگے بڑھنا ہے. مدنی چل کے ناظرین اب آئیے صلاۃ والسلام مل کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله رحمتوں کے تاج والے رحمتوں کے تاج والے عرش کی معراج والے دو جہاں کے راج والے عاصیوں کے لاج والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. آئیے مدنی چل کے ناظرین اب دعا کا وقت ہوا ہے. اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ماشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ درس اس کا تسبیح رہے جنا کا ہے نشان دلا